ایک جادوگر نے حضرت حسین کا کٹا سر کیوں خریدا؟ جب دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین کا سر کاٹ کر میرے سامنے لایا جائے۔ اس پر سمر نے جا کر حضرت حسین کا سر کاٹا اور پھر اپنے سردار ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ابن زیاد حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی چھڑی حضرت حسین کے سر پر مارنے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ اب یہ سر یزید کے محل شام بھیجا جائے تاکہ حضرت حسین کے کٹے سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکیں کہ جو بھی ہمارے بادشاہ کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ کوفہ شہر سے شام شہر بہت دور تھا، اس لیے جب سپاہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے سر کو لے کر یزید کے پاس شام شہر جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت حسین کے سر کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ لیا اور پھر اسے لے کر چل دیے۔ راستے میں جہاں کہیں بھی یہ سپاہیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالتا اور کھانے پینے کے لیے کچھ دیر ٹھہرتا تو یہ سپاہی حضرت حسین کا سر اس لکڑی کے صندوق سے نکال کر تلوار کی نوک پر لگا کر رکھ دیتے تاکہ اس میں ہوا لگتی رہے اور وہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ لوگ ایک رات عیسائیوں کی عبادت گاہ کے پاس پہنچے۔ اس عبادت گاہ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا۔ یہ سارے سپاہی حضرت حسین کا سر لے کر اس جادوگر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں، اس لیے آپ کی عبادت گاہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ جادوگر نے اجازت دے دی۔ ان سپاہیوں نے وہ لکڑی کا صندوق ایک کمرے میں رکھ دیا اور لیٹ کر سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور وہ بوڑھا جادوگر بیٹھا کچھ جادو کر رہا تھا کہ تبھی اسے آسمان کی طرف سے ایک روشنی نظر آئی جو اس کی عبادت گاہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی، اور پھر وہ روشنی اس کمرے کے اندر جانے لگی جس میں حضرت حسین کا سر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ جادوگر بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ اس لکڑی کے صندوق میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو یہ سپاہی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ جادوگر نے رات میں ہی سپاہیوں کے سردار کو جگا کر پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس لکڑی کے صندوق میں کیا رکھا ہے، کیونکہ میں نے ابھی آسمان سے ایک روشنی اترتی دیکھی ہے جو اس صندوق والے کمرے میں گئی ہے۔ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر اس صندوق کی حقیقت کیا ہے۔ سپاہیوں نے اس بوڑھے جادوگر کو سب کچھ بتا دیا کہ اس صندوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کا سر ہے۔ ہم نے اپنے سردار ابن زیاد کے حکم پر حسین کا سر کاٹا اور اسے اس صندوق میں رکھ کر یزید بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ارے ظالمو، تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر رہے ہو؟ اگر آج ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کے گھر والوں میں سے کوئی بچہ بھی زندہ ہوتا تو ہم اسے اپنے سر آنکھوں پر رکھتے، اور ایک تم ہو کہ اپنے ہی نبی کے گھر والوں کو قتل کرتے جا رہے ہو، تم کیسے مسلمان ہو؟ پھر اس جادوگر نے سپاہیوں کے سردار سے کہا کہ میرے پاس 10,000 سونے کی اشرفیاں رکھی ہے، تم وہ اشرفیاں مجھ سے لے لو اور آج رات کے لیے مجھے حضرت حسین کا سر دے دو۔ سردار نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم مجھے اشرفیاں دے دو اور آج رات تم حسین کا سر اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ جادوگر نے 10,000 سونے کی اشرفیاں نکال کر سردار کو پکڑا دی اور پھر حضرت حسین کا سر لے کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ اس جادوگر نے حضرت حسین کے سر کو غسل دیا اور پھر اسے ہاتھ میں لے کر پوری رات روتا رہا۔ صبح کے وقت اس جادوگر نے حضرت حسین کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے مبارک انسان حسین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کو اپنا خدا مانتا ہوں اور آج سے مسلمان ہوتا ہوں۔ قیامت میں آپ اس بات کی گواہی دے دینا اے حسین میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اتنے بہت سے سپاہیوں کا میں اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر صبح اس جادوگر نے حضرت حسین کا سر سپاہیوں کو واپس کر دیا اور سپاہی وہاں سے چل دیے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا اور کمنٹ میں یا حسین ضرور لکھیں۔ السلام علیکم۔